اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہے اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور جادو ٹی وی کے ذریعے سے۔ تو ہمارے اس آن لائن ٹرانسمیشن میں جو گفتگو اور محور گفتگو ہے ہمارا، وہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے امامت، جو کہ ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے، اور گزشتہ پروگرامز میں بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ جس طریقے سے امامت کا سلسلہ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور سے شروع ہوا، جو کہ خلیفۃ بلا فصل حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اور اس کے بعد سلسلہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اس کے بعد حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اور بعد میں یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور پہنچا، اور اس کے بعد حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ علیہ السلام کا دور شروع ہوا، جو کہ دو بخش میں تقسیم ہوا۔ پہلا حصہ جو ہے وہ غیبت صغرا کا دور تھا، اور غیبت صغرا میں وہ نواب اربا بھی ان کو کہتے ہیں، سفیران اربا بھی کہتے ہیں، وہ چار ہستیاں جو کہ امام کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، اور سوال جواب کا سلسلہ وہ لوگوں تک، لوگوں سے امام اور امام سے لوگوں تک یہ سلسلہ ان کے ہاتھ میں تھا، اور وہ ارتباط کو برقرار کرتے تھے۔ تو یہ ایک سلسلہ غیبت صغرا کے دور میں رہا، اور پھر دور جو ہے جب غیبت کبریٰ کا دور ہوا، تو غیبت کبریٰ کا دور نہایت ہی طولانی اور نہایت ہی چونکہ کافی عرصہ گزر گیا، اور اس طولانی عرصے میں ظاہر ہے کہ کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ وہ حالات دوسرے ائمہ کے دور میں نہیں تھے، چونکہ دوسرے ائمہ کے دور میں ظاہر ہے کہ امام الوقت اس زمانے میں موجود رہتے تھے، اور لوگ جو ہے وہ آرام سے امام کے ساتھ گفتگو کر سکتے تھے، بہرحال تھوڑے بہت زحمات کے ساتھ، یعنی دور دراز علاقوں سے امام کی خدمت میں پہنچا، یا مثلا حدیث کا جو سلسلہ ہوتا تھا جناب حضرت زرارہ اور ابن مسعود اور ان شخصیات کے ذریعے سے، مثلا حضرت امام صادق علیہ السلام کے دور میں یہ سلسلہ بہرحال احادیث کا سلسلہ رہتا تھا، اور لوگ امام کے اصحاب سے سوال کیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا۔ تو جہاں تک سوال ہے امامت کا، تو امامت کا یہ موضوع جو ہے یہ بالکل اظہر من الشمس ہے، اور بالکل ثابت ہے، چونکہ کوئی بھی مسلمان اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ رسول کے بعد ائمہ کا سلسلہ ہے، جانشینوں کا سلسلہ ہے، اور امیروں کا سلسلہ ہے، اور وہی جو ہے وہ رسول کے سچے جانشین ہیں۔ البتہ تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ بعض اہل تسنن، بلکہ اہل تسنن کا چونکہ عقیدہ، کلی عقیدہ یہی ہے کہ انہوں نے خلافت کا مسئلہ شروع کر لیا، اور خلافت میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی کوئی خدائی سلسلہ نہیں تھا، بلکہ کچھ لوگ امت کی اجماع، اور وہ سلسلہ ثقیفہ سے شروع ہوا، اور ثقیفہ میں کچھ لوگ جو ہے اس دور کے کچھ صحابہ تھے، وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے ایک شخص کو بطور خلیفہ تعیین کیا، لیکن اس میں بھی تمام کے تمام اہل سنت اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر حق کے ساتھ وہ کریں، یعنی بہت سارے ایسے اہل تسنن ہیں جو کہ واقعاً حق پسند ہیں، اور ان کو یہ چیز ان کے لیے واضح ہے کہ جو ان کے خلیفہ جس شخصیت کو انہوں نے بنایا تھا وہ یقیناً خدائی طریقے سے نہیں تھا، بلکہ کچھ صحابہ اور کچھ لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے ایک طریقے سے اجماع کر کے ایک اپنے لیے ایک خلیفہ بنایا، اور خلافت کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن
حضرت لیکن شیعہ مذہب میں ایسا کچھ نہیں ہے، اور وہاں پر جو امام ہے امام خدائی سلسلہ ہے، اور اس کے لیے بہت سارے روایات بھی ہمارے پاس موجود ہے طرفین کی کتابوں میں۔ تو یہاں پہ جو سلسلہ ہے معرفت کا عرض کر چکے ہیں کہ امام اس دور کے امام کا بھی جس طریقے سے پہچان ضروری تھی اور ان کی معرفت ضروری تھی، اس دور کے امام کی بھی معرفت ضروری ہے۔ تو ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ یہ ہے کہ ایک شخصیت کو، عالم کو بلاتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہے حیدرآباد دکن سے، ہندوستان، وہاں کی ایک مشہور و معروف عالم شخصیت سید خورشید حسن رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ان سے سلسلہ کرتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ کرتے ہیں تاکہ استفادہ کیا جائے ان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں قبلہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے، اور تمام کے تمام امام حسین میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں اور نہایتی علیل ہونے کے باوجود بھی آپ یہاں تشریف لائے، تو ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے، آپ کے نہایتی شکر گزار ہے قبلہ۔ میں بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا، اس لیے کہ کافی عرصہ دسمبر میں غالباً میں وہاں آیا تھا، اس کے باوجود آج بھی آپ نے یاد کیا، بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہے قبلہ۔ تو اس پروگرام میں سب سے پہلا سوال جو کہ ایک نہایت ہی مہم سوال ہے کہ دور حاضر میں معرفت امام علیہ السلام یعنی امام زمان علیہ السلام کی ضرورت کیوں ہے، معرفت کی کیوں ضرورت ہے کہ لوگ امام کی معرفت حاصل کریں؟ بہت ہی اہم سوال ہے، اور دور حاضر میں یقیناً معرفت امام زمانہ ہر دور سے زیادہ محسوس کی جاتی ہے، بے شک، اس لیے کہ ظہور قریب ہے، بے شک، آثار بتا رہے ہیں کہ ظہور قریب ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں دیکھیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا اول الدین معرفت، بے شک، کہ دین کی ابتدا جو ہے معرفت ہوتی ہے، اور معرفت کے سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کمال معرفت تصدیق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر معرفت ہو جائے تو ایسی صورت میں انسان تصدیق کر سکتا ہے، ورنہ معرفت نہ ہو تو تصدیق بھی ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ تصدیق کا کمال یہ ہے کہ توحید پر منتج ہوتی ہے، اور پھر توحید کا کمال یہ ہے کہ اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ پھر نفی صفات۔ معلوم ہوا ایک تسلسل ہے معرفت کا، درجے ہیں معرفت کے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مولا کائنات نے اگرچہ الہی معرفت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس میں اصول بیان کر دیا امام نے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اصول ہے معرفت کا، یہ معرفت پہلی منزل ہے، اور معرفت کے ساتھ ہی انسان پھر تصدیق کی منزل پر آتا ہے، اور جب تصدیق کی منزل پر آتا ہے تو پھر صفات کی طرف جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سورہ مومنون کی 69ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ام لم یعرفوا رسولہم وہم لہ منکرون، کیا یہ لوگ رسول کی معرفت نہیں رکھتے جو انکار کر رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ جب تک معرفت نہ ہو، جب تک اقرار نہیں ہوتا، تصدیق نہیں ہوتی، تصدیق نہ ہو تو اخلاص پیدا نہیں ہوتا، اور اخلاص پیدا ہو تو جب صفات تمام سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ تو اس مقام پر مجھے اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اہمیت معرفت کا اگر آپ کو اندازہ کرنا ہے تو وہ دعا جو ہمیں تعلیم دی گئی، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، کہ اے میرے مالک تو اپنے نفس کی معرفت عطا فرما، اگر تو اپنے نفس کی معرفت عطا نہیں کرتا تو ہم رسول کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے اللہم عرفنی رسولک وَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعْرِفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اے میرے مالک تو اپنے رسول کی بھی معرفت عطا فرما، اگر رسول کی معرفت نہیں ہوتی تو حجت کی معرفت نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہ تو سلسلہ یہاں تک آیا ہے، اس کے بعد جو دعا ہے وہ یہ ہے اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اب یہاں معرفت نہیں، آگے دیکھیے تین ہی چیزیں ہیں، اللہ، رسول، اور اس کے بعد ائمہ، ان کی معرفت ہے۔
اور اس کے بعد امام کی معرفت کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اگر امام کی معرفت نہیں ہے، حجت کی معرفت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں دین میں تباہی ہے، دین انسان ذلیل ہو جاتا ہے، دین سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو دعا بتائی گئی ہے اہمیت معرفت بتا رہی ہے۔ اور ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ دعا چونکہ ہر دور میں پڑھنا ہے، ہر دور میں امام نے تاکید کی ہے پڑھنے کے لیے، تو لازمی بات ہے آج کے دور میں جب یہ دعا پڑھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں معرفت ضروری ہے۔ اور معرفت اس لیے ضروری ہے کہ عدم معرفت کا نتیجہ دین میں گمراہی ہے انسان کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہی نہیں بلکہ آج کے دور میں معرفت امام زمانہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ظہور چونکہ قریب ہے، اور آج کا دور ایسا دور ہے جہاں لوگ دھوکہ بہت دیتے ہیں۔ جب تک کہ آپ کو امام کی صحیح معرفت نہ ہو، اگر کوئی دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں مہدی ہوں اور آپ کو معرفت ہی نہیں ہے کہ امام کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، تو آپ بہک سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس دور میں معرفت کی اہمیت کو جانتے ہوئے اسٹڈی کی جائے کہ امام کی صفات کیا ہوتے ہیں، امام کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں معرفت کے تحت آتی ہیں۔ لہٰذا آج کے دور میں معرفت انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ ظہور بالکل قریب ہے۔ آثار بتا رہے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور بالکل قریب ہے، تو ایسی صورت میں امام کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بے شک۔ جی قبلہ، بہت ہی اچھے طریقے سے اور عام فہم طریقے سے آپ نے جواب دے دیا، اور انشاءاللہ مومنین کے لیے آسانی ہو گئی ہوں گی۔ تو ایک سوال جو ہمارے پاس نہایت ہی مہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ دور کا ہر شیعہ یا ہر اہل حق جو حق تک پہنچنے کی تمنا رکھتے ہیں، اور ان کے لیے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ علیہ السلام ان کا وجود حق ہے، تو سوال قبلہ یہ ہے کہ ہم کیسے امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے۔ بسم اللہ۔ اور دیکھیے، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فطرت انسانی یہ ہے کہ اگر آپ کے صفات کسی کے صفات سے ملتے ہیں تو محبت پیدا ہو جاتی ہے، بے شک، اور اس کے بعد آپ اتنے قربت حاصل کر لیتے ہیں کہ اس کی معرفت آپ کو ہولنے لگتی ہے۔ یہاں تین چیزیں ہیں کہ ہم کیسے اعوان و انصار میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جی، پہلی چیز یہ کہ صحیح امام کی معرفت حاصل ہو جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے کردار کو اس طرح ڈیولپ کرے، کردار کو اس طرح ڈھالے کہ وہ کردار امام کا پسندیدہ کردار ہو جائے۔ بے شک، اس سلسلے میں ضروری ہے کہ انسان محاسبہ کرے اپنے کردار کا، اپنے افعال کا۔ اس لیے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ روزانہ شب میں سوتے وقت انسان کو چاہیے کہ اپنے سارے دن کے جو اعمال اور افعال ہیں ان کا جائزہ دے، بے شک، اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کون سا فعل میرا دین کے خلاف تھا، اور جب معلوم ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی اصلاح کرنا چاہیے، تاکہ انسان دھیرے دھیرے مکمل طور پر دین پر عامل ہو جائے۔ بے شک۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آج کے دور میں چونکہ یہ انتہائی ترقی یافتہ دور ہے، جی، اس ترقی یافتہ دور میں اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آج کی سائنس، آج کی ٹیکنالوجی، ان تمام چیزوں سے آپ کی واقفیت ہو۔ بے شک، اور دیکھیے، علم حاصل کرنا، قرآن مجید کی پہلی جو آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، کیا پڑھو؟ وہاں کوئی تحدید نہیں ہے کہ صرف دینی علم حاصل کرو، ہرگز نہیں، بلکہ وہاں اقرا جنرل ہے، اس میں جنرلائز کیا گیا ہے، کوئی تحدید نہیں ہے۔ لہذا آپ کو پڑھنا چاہیے، دور حاضر کے جتنے علوم ہیں ان میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے حدیث ہے رسالت مآب کی کہ اطلبوا العلم
ولو کانا بالصین، کہ علم حاصل کرو چاہے وہ چین میں ہی کیوں نہ ملے. تو دیکھیے چین میں تو دینی علم تو نہیں ملتا. بالکل. ہاں رسالت میں آپ جانتے تھے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے جہاں چین مادی طور پر، ٹیکنالوجی کے طور پر، سائنس کے طور پر ترقی کرے گا. لہٰذا آپ نے کہا کہ علم حاصل کرو چاہے وہ چین میں ہی کیوں نہ ملے. تو معلوم ہوا کہ دور جدید کے علوم کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. اگر دور حاضر کے علوم اگر حاصل نہیں کرتے آپ تو نہ آپ کو معاشی طور پر کوئی سپورٹ مل سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی عزت ہے. مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ مال کی حفاظت کرتے ہیں. بے شک. تو علم اگر آپ حاصل کر لیں تو کیسا بھی معاشرہ ہو، کتنا ہی تعصب ہو، لیکن اگر آپ کے پاس علم ہے تو انسان مجبور ہے آپ کی طرف جھکنے کے لیے. بے شک. تو ضروری ہے کہ آج کے دور میں ایک تو معرفت حاصل کی جائے، دوسرے اپنے کردار کو بلند سے بلند کیا جائے، اس منزل پر لے آئے کہ جہاں امام آپ کے کردار کو پسند کر کے اپنی قربت میں لے آئیں. اور تیسری چیز، اس منزل علم پر آپ ہوں کہ دور حاضر کی ترقی کے مقابلے میں آپ اپنا وجود برقرار رکھ سکیں. لہذا یہ تین چیزیں بے حد ضروری ہیں امام زمانہ علیہ السلام سے ان کی مدد کے لیے اعوان و انصار میں شامل ہونے کے لیے. جی قبلہ، ایک سوال جو کافی سارے مومنین کے ذہن میں یقیناً ہوگا، اور اس باب میں کافی ساری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہے، وہ ہے سوال ہے نائبیت کا. یعنی سوال شاید اس طریقے سے بہتر ہوگا کہ جیسے مختلف دور میں ائمہ تھے، ان کے کچھ سفیر ہوتے تھے اور ان کے کچھ نائب ہوتے تھے جن کو وہ مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے اور امام کی نیابت میں ان سے سوال کرتے تھے. اور یا مثلا دوسری طرح سے صحابی وغیرہ ہوتے تھے، جیسے حضرت امام صادق علیہ السلام کے دور میں ابن مسعود اور زرارہ کی مثالیں، اور مختلف اماموں کے دور میں بھی یہ سلسلہ رہا کہ لوگوں کو اگر کوئی سوال پیش آتا تھا تو وہ جا کے پوچھتے تھے. تو کیا اس دور میں بھی، غیبت کبریٰ کے دور میں بھی، امام کا کوئی نائب ہے، یا زیادہ تر مومنین کو چاہیے کہ روایات اور احادیث کی طرف رجوع کریں؟ جی قبلہ. اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ غیبت صغریٰ میں شخصیتوں کا تعین ہوتا تھا، جی، لیکن غیبت کبریٰ میں شخصیتوں کا نہیں، کرداروں کا تعین ہوا ہے. ماشاءاللہ. اور امام کا ارشاد یہ ہے کہ ہماری غیبت میں ان کی طرف رجوع کرو جو ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن تقلید ان کی جائے جو دین کا تحفظ کرتے ہیں، اپنے نفس کو دنیا میں ملوث نہیں ہونے دیتے بے شک، اور صحیح راستہ بتاتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا. بسم اللہ. دیکھیے جناب علامہ ہلی، لیکن ہمارے علماء اس منزل پر ہوتے تھے کہ کوئی اگر مسئلہ حل کروانا ہے تو مولا کائنات کی ذریعے میں اپنا سوال لکھ کے ڈالتے تھے، اور کچھ دیر بعد جب اٹھاتے تھے تو اس پہ جواب آ جاتا تھا مولا کائنات کا. ماشاءاللہ. ہمارے امام بھی اس منزل پر ہیں کہ دنیا میں ہو یا نہ ہو، ظاہر ہو یا نہ ہو، ہدایت ضرور کرتے ہیں. بے شک. لیکن جب علامہ ہلی نے یہ سوال ڈالا، ایک سوال ڈالا، تو اس میں جواب یہ آیا کہ اب تمہارا امام زمانہ مسجد سہلا میں ہے، ان کی طرف رجوع کرو. دیکھیے سلونی کہنے والے امام نے علامہ ہلی سے کہا کہ تمہارا امام زمانہ وہاں مسجد سہلا میں ہے، وہاں رجوع ہو. بے شک. اب علامہ ہلی جاتے ہیں مسجد سہلا میں تو دیکھتے ہیں کہ ایک عربی بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے، یہ بھی عبادت میں مشغول ہو گئے. دیکھیں امام کو انسان پہچان نہیں سکتا. غیبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک شخصی غیبت ہے، شخصیت کی غیبت ہے. ماشاءاللہ. جی. یہ یہاں جو ہے وہ شخصیت کی غیبت ہے. شخص تو موجود ہے سامنے لیکن پہچان نہیں سکتے کہ یہ امام ہے. بے شک. تو وہ ساری رات گزر گئی. جب صبح کا وقت قریب آیا تو ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مولا کائنات نے یہاں بھیجا مجھے، اور یہاں تو سوائے ایک عربی کے کوئی ہے ہی نہیں. یعنی وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ امام زمانہ تشریف فرما ہے.
جیسے ہی یہ خیال آیا دل میں، وہ آرابی اٹھ کے آئے قریب اور آ کے کہنے لگے ہندی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اچھا جب بھی یہ نہیں سمجھے کہ ان کو میرا نام کیسے معلوم، بڑے پریشان ہے. بولے ایک سوال ہے، بہت دقیق سوال ہے، میں اس لیے پریشان ہوں، میں امام زمانہ سے جواب چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے بھی سوال بتا دو، میں بھی استفادہ کر لوں گا. تو انہوں نے کہا بہت دقیق سوال ہے، تم جان کے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح، میں بھی آخر مومن ہوں، مجھے بھی حق ہے تو تم سے بھی سوال کرنے کا. تو انہوں نے سوال بتایا. جیسے ہی سوال بتایا امام نے جواب دیا اور غائب ہو گئے. تو بتانا یہ ہے کہ امام آج بھی شخصیت غائب ہے ان کی، شخص غائب نہیں ہے. ماشاءاللہ. انسان پہچان نہیں سکتا کہ یہ امام ہے، لیکن وہ ہدایت کر دیتے ہیں. بے شک. ایک مرتبہ اور ایسا ہوا کہ علامہ علی ایک اور مسئلے میں پریشان چلے جا رہے تھے، اتنے مستغرق تھے کہ ان کی جوتی گر گئی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. تو ایک صاحب بازو آ کے گھوڑے پہ فوراً انہوں نے کہا کہ علامہ علی تمہاری جوتی گر گئی، تم کس خیال میں چلے جا رہے ہو؟ تو بولے یہ بڑا دقیق مسئلہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے. جب مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے جواب دیا فوراً اور غائب ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ آج غیبت کے دور میں بھی ہمارے علماء کی ہدایت امام کرتے ہیں. بے شک. ایسا نہیں ہے کہ اسی طرح اور کئی واقعات ہیں اس قسم کے کہ ہمارے امام نے برابر ہدایت کی ہے ہمارے علماء کو. تو ضروری ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو مسئلے آسانی سے ہمیں اویلیبل ہیں حدیثوں میں وہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس کا حل آپ کو حدیثوں میں نہ مل سکتا ہو تو ایسی صورت میں رجوع کیجئے امام کے ارشاد کے مطابق ان علماء کی طرف جو مراجع کہلاتے ہیں. بے شک. وہ مراجع اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس کی اصلاح امام کر دیتے ہیں. جی. ایسا نہیں ہے کہ غلطی رائج ہو جائے، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ بلکہ فوراً ہدایت کر دیتے ہیں. تو آج کے دور میں ہم کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو ہم حدیثوں سے استفادہ کریں، اور جہاں ممکن نہ ہو وہاں ہمیں ان مراجع کی طرف رجوع کرنا چاہیے جن کا کردار مطابق ارشاد امام ہے. بے شک. بے شک. جی قبلہ، تو آپ نے فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے ہمیں ظاہر احادیث کو بھی مد نظر رکھنا ہے، لیکن چونکہ جی جو مشکلات ہے، چونکہ سمجھنے میں احادیث کو سمجھنے میں ظاہر ہے کہ ایک قسم کے مراحل ہے علمی، اور اس کے لیے جو ہے علماء کی طرف بھی ہمیں رجوع کرنا ہوگا. جی قبلہ، تو ایک سوال جو اور نہایت ہی میں مہم سمجھتا ہوں کہ وہ اس دور حاضر غیبت کبریٰ میں، چونکہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اب ہاتھ پہ جو ہے ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے، فقط جب امام آئیں گے تو پھر وہ پوری دنیا کی اصلاح کریں گے، پورے معاشرے کی اصلاح کریں گے. تو قبلہ یہ کیا صحیح ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے رکھ کے بیٹھ جائیں، اور یا پھر کوئی ذمہ داریاں بھی ہے کہ جس کا انجام دینا ضروری ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے. انتظار کے معنی سکوت اور خاموشی کے نہیں ہے. ماشاءاللہ. انتظار کے معنی انتظار بھی ایک فعل ہے. جی. اور آپ کو میں 2 مثالوں سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ کسی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں تو کرتے یہ ہے کہ مقام مجلس پر فرش بچھا دیتے ہیں، مائک کا انتظام کر دیتے ہیں، جی. مرثیہ پڑھنے والوں کا انتظام کرتے ہیں، بالکل. تقریر کرنے والوں کا انتظام کرتے ہیں، تبرک کا انتظام کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ انتظار کرتے ہیں لوگوں کے آنے کا. بے شک. تو دیکھیں انتظار کے قبل آپ کو کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑا، کئی مرحلوں سے. اور اس سے زیادہ آسان مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ہمارے بچے عرب ممالک میں جا کے کام کرتے ہیں. بالکل. اور جب ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دن ہمارا بچہ آنے والا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، سواری کا انتظام کرتے ہیں اس کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے. بالکل. اس کے کھانے کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں کھانے میں، اور لوگوں کو اطلاع کرتے ہیں، اس کے دوستوں کو، رشتہ داروں کو کہ فلاں دن آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے انتظار بھی میں شامل ہیں. جی بالکل. انتظار کے معنی خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے. بے شک.
بلکہ اب یہاں امام زمانہ کے انتظار کے سلسلے میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنے کردار کو سنوارنا ہے، بالکل اس قابل بنانا ہے اپنے آپ کو کہ ہم امام زمانہ کے مددگار قرار پا سکیں. بے شک امام زمانہ کی نظر میں آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ سے امام زمانہ کام لے سکیں. بے شک اس قابل اپنے آپ کو بنانا ہے، یہ انتظار ہے. انتظار خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے. جی بالکل بے شک. جی بالکل. ایک سوال جو ہے وہ مولانا صاحب جو نہایت ہی میں ان کو بھی مہمی سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا بھی جواب دیا جائے. جیسے آپ نے فرمایا کہ اس دور میں ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے بلکہ انتظار بھی جو ہے وہ ایک فعل ہے اور اس کو کرنا ہوتا ہے. تو کیا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دور میں ہم دوسرے لوگ جو مثلا ممکن ہے غیر مسلم لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے لطف سے تھوڑے سے دور ہیں، تو ان لوگوں کی کیا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کی بھی رغبت کو ہم جو ہے نا وہ ان کی رغبت بھی امام کی طرف ہو جائے، ان کو مائل کر دیں امام زمانہ علیہ السلام کی طرف یا ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی طرف؟ اور اس کا کوئی طریقہ ہے ایسا؟ جی ہاں بالکل. پہلے تو یہ کہ ہم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سدھاریں، جی بے شک دوسرے اپنی اولاد کی تربیت کریں، بے شک اور تیسرے دوسروں کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایسی محفلیں سجائیں جہاں ذکر امام اس انداز میں ہو جی کہ لوگ اس ذکر کو سن کے ان کے کردار سے متاثر ہوں. بے شک اور جب کردار سے متاثر ہوتا ہے انسان تو دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ معلوم کریں کہ یہ کیا کیا کرتے تھے. بے شک خود بخود جو ہے راغب ہونا شروع ہوتے ہیں وہ. جی اور یہی نہیں بلکہ ان محفلوں میں ان کو بلایا جائے، جی ان لوگوں کو بلایا جائے اور وہاں ایسا ذکر نہ ہو کہ وہ آپ سے متنفر ہو کے چلے جائے، جی بالکل بلکہ ذکر اس انداز میں کیا جائے کہ ایک آئیڈیل. دیکھیے دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ ایک آئیڈیل ہو جی اور اس آئیڈیل کو فالو کرنا چاہتا ہے. تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہماری مجلسوں میں ہم اس آئیڈیل کو پیش کریں کردار کے امام کے کہ لوگ رغبت کریں، ان کے لیے اسٹڈی کرنا چاہیں. جی اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی میگزینز نکالیں، میگزینز میں ایسے مضامین لکھیں جن مضامین کا تعلق دور حاضر کی ترقی سے بھی ہو اور کردار سے بھی ہو لوگوں کے. جی بالکل اگر ہم آج کے کردار کے مختلف منفی پہلو اجاگر کرتے ہوئے ہم ہمارے آئمہ کے دور کے یا اس آئمہ کے جو کردار تھے ان کے چاہنے والوں کے وہ چیزوں کو اگر پیش کیا جائے تو ایسی صورت میں لوگ خود بخود راغب ہوتے ہیں. بے شک لیکن اس کے لیے یہ چاہیے کہ ذرا صبر سے کام لیا جائے. اگر کوئی اعتراض بھی کر دیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم کو برداشت کرنا چاہیے، برداشت کر کے حق پیش کرنا چاہیے. اور حق کبھی ناکام نہیں ہوتا، بے شک بے شک حق کبھی ناکام نہیں ہوتا. جیسے رسالت کی طرف میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسالت میں ابتدا میں جب تبلیغ کر رہے تھے تو مکے کے لوگ کیا کرتے تھے کہ جو لوگ باہر سے آتے تھے مکہ تو ان سے کہتے تھے کہ بھائی ایک جادوگر ہے جو مختلف قسم کی باتیں کر رہا ہے، اس کی باتیں مت سنو، بہک جاؤ گے، کان میں روئی رکھ لو. جی تو ایک شخص آیا باہر سے، اس سے انہوں نے کہا کہ کان میں روئی رکھ لو، تو اس نے روئی رکھ لی. اور اس کے بعد جب آگے بڑھا تو سامنا ہوا رسالت مآب سے. تو رسالت مآب کے چہرے کی جاذبیت کو دیکھ کے وہ یہ سوچنے لگا یہ کیا کہہ رہا ہے، جب چہرہ اتنا جاذبیت رکھتا ہے تو ان کا کلام کیسا ہوگا. آہستہ سے اس نے روئی نکالی، روئی نکالی تو آیات سنی. آیات سن کے وہ کہنے لگا کہ یہ تو ایسا کلام ہے جو کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، بے شک لہٰذا ان کے ساتھ جا کے کچھ اور سننا چاہیے. ایک مرتبہ جاتا ہے، جا کے کہتا ہے مجھے آپ سے کچھ اور سننا ہے. کہاں چلوں؟ تو آپ اپنے گھر لے کے آئے، لے کے آ کے اور آیتیں سنانے لگے. تو اب اس نے پوچھا کہ یہ جو آپ کلام سنا رہے ہیں یہ آپ کس سے سیکھے؟ تو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں نے سیکھا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی وحی ہے جو مجھ پر نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اس نے تصدیق کی ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا.
اور اس کے بعد اس نے جو ہے کہا کہ یقیناً مجھے آپ اور تعلیم دیجئے، میں آپ کے مذہب کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے کردار اگر انسان کا ایسا ہو تو ایک واقعہ اور بھی رسالت میں آپ کا کہ ایک عورت بوجھ اٹھائے ہوئے جا رہی تھی، رسالت میں جا کے وہ بڑھیا تھی، اس سے بوجھ لے لیا آپ نے، اس کے گھر پہنچا دیا۔ گھر پہنچا کے جب پلٹنے لگے تو اس نے کہا کہ میں اپنے محسن کا نام جاننا چاہتی ہوں، تم نے اتنی وہ محنت کی میرے لیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا نام محمد ہے۔ تو کہنے لگی وہی جس کے تعلق سے آج ساری دنیا پریشان ہے؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا ہاں وہی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی اتنا اچھا کردار، اور تو ایسی صورت میں مذہب میں اختیار کرتی ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ کردار سے انسان کو اپنی طرف راغب کیا جا سکتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک جی، یعنی مراد یہ ہے کہ جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ ہم رغبت تبھی دے سکتے ہیں کہ جب ہمارے اخلاق ایسے ہو جو اور اس اخلاق کے لیے ظاہر ہے کہ ایک آئیڈیل جو ہمارے پاس الحمدللہ بہترین آئیڈیل موجود ہے اہل بیت علیہ السلام اور ائمہ، تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس لوگوں کو رغبت دے سکتے ہیں حضرت امام زمان علیہ السلام تک۔ ایک سوال اور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ظہور اور انتظار ہے جو کہ مذہب شیعہ خیر البریہ میں موجود ہے، اور جب سے حضرت امیر المومنین کا دور یا باقی عرصہ یعنی کافی جو ہے جب سے ائمہ کا دور ہے یا اس زمانے سے لے کر آج تک انتظار کا سلسلہ جو ہے وہ شیعہ مذہب کا ہے اور ظہور امام زمان علیہ السلام، پھر غیبت کبریٰ کے دور میں تو نہایت ہی اس چیز کا جو ہے وہ تصور ہے۔ تو کیا یہ تصور فقط مذہب شیعہ کے اندر ہے یا دوسرے مذاہب اور ادیان میں بھی اس کے تصورات موجود ہیں؟ دیکھیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دوسرے مذہب والے جی اپنی کتابوں میں تحریف کر چکے ہیں، بے شک، ورنہ حق ہر کتاب میں موجود ہے۔ بے شک، مثال کے طور پر حضرت داؤد کی زبور، اس کے مرموز 97 کی آیت 4 میں جی یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک انصاف کا مجسمہ آئے گا، اللہ اکبر، اور جس کے سر پر ابر سایہ فگن ہوگا۔ اللہ اکبر، دیکھیے کیا کیا چیزیں موجود ہیں کتابوں میں۔ جی بالکل، اور یہ اچھا صحیفہ شاہیہ پیغمبر تھے، تو ان پیغمبر کے فصل 11 میں ان کی کتاب کے یہ کہ جب نور خدا ظہور کرے گا تو عدل و انصاف کا ڈنکا بجے گا، اللہ اکبر، شیر اور بکری ایک جگہ کھائیں گے، اللہ اکبر، اور اس کے بعد ہے کہ چیتا اور بزغالہ وہ ایک ہی مقام پر رہیں گے۔ سبحان اللہ، اور اس کے بعد ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صحیفہ تنجاس ایک پیغمبر گزرے ہیں، ان کے صحیفے میں ہے کہ ظہور کے بعد ساری دنیا کے بت مٹا دیے جائیں گے، اللہ اکبر، ظالم اور منافق ختم ہو جائیں گے، اللہ اکبر، اور ظہور کرنے والا نرجس کا بیٹا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھیے نام تک موجود ہے ان کی والدہ کا۔ اب اگر اس کتاب کے ماننے والے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے، ورنہ پروردگار عالم نے ساری کتابوں میں اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، توریت کے سفر انبیاء میں تو نام بھی موجود ہے کہ مہدی ظہور کریں گے علیہ السلام، اور عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اللہ، انجیل کی کتاب دانیال میں یہ موجود ہے کہ جب نور خدا ظہور کرے گا حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اور یہ دونوں مل کے شیطان اور دجال دونوں کو قتل کریں گے۔ اللہ، دیکھیے جب ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں اور یہ لوگ اگر پھر بھی قبول نہیں کرتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے، جی بالکل، کیونکہ اللہ تو حق بیان کر چکا ہر مقام پر۔ جی بے شک، جی واضح ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسے حقائق ہے کہ یہ حتیٰ
تمام کے تمام ادیان میں اس کا سلسلہ رہا۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ تقریباً چونکہ تحریفات کافی زیادہ ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے یہ سلسلہ تھوڑا سا مخفی ہو گیا ہے، اور دشمنوں نے جو ہے اس کو جان بوجھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سلسلہ رکھا ہے۔ اچھا، ایک سوال اور ہے مولانا صاحب، وہ یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کیا یہ جو آج کل کی شریعت ہے، کیا اسی شریعت کو جو ہے حضرت نافذ کریں گے اس دور میں، یا ایسی کوئی اور چیزیں ہوں گی جو کہ مزید جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا، یا کوئی تغییر دی جائے گی، کوئی تبدیلی آئے گی؟ تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا اگر وضاحت فرمائیں تو۔ دیکھیے، قرآن مجید میں جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جی، تو اب اس میں کوئی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ بے شک بے شک، یہ اور بات ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ہمارا کردار اسلام سے دور ہوتا چلا گیا اور ہم اسی کو شریعت سمجھنے لگے۔ جی جی بالکل، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین بدلا نہیں، شریعت بدلی نہیں۔ جی بے شک، امام زمانہ، یہ روایتیں ملتی ہیں، امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو لوگ بولیں گے یہ تو آپ نئی بات کر رہے ہیں، یہ تو نہیں تھی۔ تو یہ وہ لوگ کہیں گے جن کا کردار بدل گیا ہے، جی بے شک، شریعت نہیں بدلی، اس لیے کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو اسی شریعت پر عامل رہیں گے جس پر رسالت مآب عامل تھے، جی بے شک، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جی اب یہ ہے کہ انسان سمجھے گا کہ شاید بدل رہے ہیں، لیکن حقیقت وہ نہیں ہے۔ جی بے شک، یعنی شریعت جو ہے، شریعت یہی شریعت ہے، یہی شریعت ہے جو کہ آج کی شریعت ہے، یا جو دین جو ہے پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے۔ مسلمانوں کے کردار کو آپ شریعت مت بولیے، جی جی، مسلمانوں کا کردار شخصی کردار ہے، جی شریعت رسالت مآب کے کردار کا نام ہے، بے شک، ائمہ کے کردار کا نام ہے، بے شک، اور وہی موجود ہے ساری کتابوں میں۔ آپ جی چاہے حدیثوں کی کتاب لیں یا قرآن لے لیں، وہ شریعت ایک ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جی جی، تو بہرحال یہ ایک سلسلہ رہا کہ امام جو ہے اسی دین کو جو کہ اصل دین ہے اور اصل اسلام ہے، جو کہ مختلف دوروں میں ظاہر ہے کہ آج کل کے دور میں بھی مشکلات تو ہے دین کو سمجھنے کے لیے، تو اسی کو دوبارہ سے جس کو کہا جائے کہ نافذ کریں گے اور بہتر کریں گے، لوگوں کی اصلاح کریں گے، نہ کہ دین کی اصلاح ہوگی۔ جی بالکل۔ جی، اب یہی دیکھیے نا کہ رسالت مآب کے بعد سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تک کتنی تبدیلیاں کی گئی، جی اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب چھٹے امام علیہ السلام نے ہمارے رسالت مآب کی شریعت کو نافذ کیا تو وہ فقہ جعفری کہلانے لگی۔ جی بالکل، بے شک، وہ فقہ جعفری بھی اس لیے کہنا پڑا تاکہ ہمارا تعین ہو سکے کہ یہ چاروں سے الگ ہے، بے شک بے شک، اور یہ رسالت مآب کی شریعت ہے۔ بے شک۔ یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب حضرت تشریف لائیں گے تو وہ سب سے پہلے کہیں گے کہ یہ تو بالکل شریعت جو ہے یہ وہ والی شریعت ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے جد امجد نے جو اسلام لے کے آئے تھے، بالکل اس سے جو ہے باتیں چینج ہو گئی ہے۔ تو آپ کی نظر میں دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 4 شریعتیں جو رائج ہیں، جی حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، یہ 4 شریعتیں کہاں سے آ گئی؟ رسالت مآب نے تو ایک ہی شریعت پیش کی تھی۔ جی تو لازم بات ہے کہ امام زمانہ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ شریعت صحیح نہیں ہے، بالکل، بے شک، کیونکہ ان لوگوں کے انہیں تبدیلیاں کر دی۔ بے شک۔ جی قبلہ، ایک سوال میں آپ سے اور بھی پوچھتا جاؤں اس سے پہلے کہ ٹائم ختم ہو جائے ہمارے پاس۔ اس دور میں غیبت کبریٰ کے دور میں مومنین کی ذمہ داریاں کیا ہے؟
مومنین کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ اپنی اولاد کو اس انداز میں تعلیم دیں کہ وہ دین پر عامل ہوں اور معرفت امام زمانہ سے غافل نہ ہوں، بے شک بے شک، اور ہمیشہ ذہن میں یہ ان کے موجود رہے کہ ظہور ہونے والا ہے اور ہم کو ان کے انصار میں شامل ہونا ہے۔ بے شک بے شک، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آج ہماری قوم کی۔ بالکل بے شک۔ جی علامہ صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے، اور ہمارے آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا نہایت ہی بہتر طریقے سے ہمارے جوابات دیے، اور دعا گو ہیں آپ کے لیے امام حسین میڈیا گروپ والے جتنی بھی ہے، وہ ان کی طرف سے آپ کے خدمت میں شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ ہمارے حق میں دعا کریں انشاءاللہ۔ پھر بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، اور اگر آپ کے پاس وقت ہوا تو حتماً آپ تشریف لائیں تاکہ دوبارہ بھی آپ کی خدمت میں رہیں۔ انشاءاللہ ضرور۔ اللہ آپ کے خدمات میں جو ہے برکت عطا فرمائے اور اس کی جزائے خیر دے، الہی آمین۔ اور اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اللہ۔ الہی فی امان اللہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ یہ تھے ہمارے پاس معروف عالم دین حضرت علامہ سید خورشید حسن رضوی صاحب حیدرآباد دکن سے، اور نہایت ہی اپنے میٹھے لہجے میں اور شیریں لہجے میں انہوں نے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور یہی سلسلہ انشاءاللہ العزیز بقیہ پروگرام میں بھی ہم کریں گے کہ ایک نہایت ہی ایک عالم کو دعوت کریں اور اس کے ساتھ سوالات جوابات کا سلسلہ کریں۔ تو یہ الحمدللہ اس طریقے سے کافی وہ سوالات جو کہ ظاہراً مبہم ہے اور اس دور کی ضرورت ہے، چونکہ باقی ادوار میں اور باقی چیزوں پہ بالخصوص کافی سارا کام ہو چکا ہے، لیکن حضرت امام مہدی علیہ السلام اور مہدویت کے اوپر چونکہ کام جو ہے وہ نہایت ہی کم ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان سوالات کو اٹھائیں جو کہ ہر دور میں ضروری ہے اور ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جان لے، چونکہ بات یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی ٹاپک نہیں ہے، جو مرکزیت ہے اس کائنات کی مرکزیت ہے وہ وجود امام زمانہ علیہ السلام ہے، چونکہ ہمیں جو نعمات دیے جاتے ہیں روایات میں موجود ہے، وہ نعمات کا سبب جو ہے وہ وجود امام ہے، یعنی ہمارے پاس جتنی بھی نعمات ہے جو اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، معصومین کے اقوال موجود ہے کہ یہ تمام کا تمام جو ہے وہ صدقہ ہے امام کا، جو کہ لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ ہاں وہ ایک اور بات ہے کہ کوئی جو ہے وہ امام کے معرفت سے جو ہے وہ آشنا ہے، کوئی معرفت سے آشنا نہیں ہے، تو وہ ایک اور چیز ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ وہی والی بات ہے کہ نعمت جو ہے وہ امام کا صدقہ ہے، تو لہٰذا پھر کیوں اس امام کی ہم معرفت حاصل نہ کریں جس کے بدلے میں ہمیں روز قیامت سے لے کر دنیا سے لے کر روز قیامت اور روز قیامت سے لے کر جنت بہشت تک جو ہے اسی کے ساتھ ہمارا واسطہ رہے گا۔ تو آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور ہو جائے اور اس پورا شوب دور میں مومنین ہر قسم کے آفات اور بلیات سے دور رہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔